السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجامع میں ایک باب قائم کیا ہے کہ اچھے اخلاق کی ترغیب دلانا۔ اس کے ضمن میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی صحیح روایت ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والجلوس علی الطرقات، کہ راستوں پر بیٹھنے سے گریز کرو۔ نبی اسلام نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا، کیونکہ صحابہ کرام عموماً اپنی مجلس سے گھروں سے باہر نکل کر سڑکوں پر راستوں پر بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے، مجلسیں لگایا کرتے تھے، اپنے عام معاملات کے حوالے سے، یا لین دین کے معاملات ہوں، یا اس طرح بحث مباحثے والے اگر اس طرح کی ان کی مجلسیں ہوتی تھی تو وہ اس طرح سڑکوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو نبی اسلام نے صحابہ کرام کو اس طرح سڑکوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے نبی اسلام سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما لنا بد من مجالسنا، کہ ہمارا اس طرح کی مجلسیں لگانا ضروری ہے، ہم غیر ضروری معاملات کے لیے نہیں بیٹھتے، کسی نہ کسی مقصد سے ہم بیٹھتے ہیں۔ تو نبی اسلام نے پھر جب ان کی بات سنی اور پھر انہوں نے کہا کہ نتحدث فیہا، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، آپس میں بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، فَإِذَا أَبَيْتُمْ فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، کہ اگر تم اس بات پر مصر ہو کہ اپنی مجلسیں سڑکوں پر تم لگانا چاہتے ہو، اس بات پر مصر ہو، تو پھر کیا کرو، راستوں کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا، وما حق ہو، اللہ کے رسول راستے کے کیا حقوق ہیں؟ جب حقوق کی بات آتی ہے، ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں، نبی اسلام نے اپنے فرامین کے ذریعے سے بیان فرما دیا، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اس کے رسولوں کے حقوق ہیں، آسمانی کتب اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کے حقوق ہیں، لوگوں کے آپس میں حقوق اور جانوروں کے ساتھ حسن سلوک، یہ حقوق سارے بیان ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ راستوں کے کیا حقوق ہیں؟ آپ دیکھیں، شریعت نے ان سارے حقوق کے ساتھ ساتھ ایسے حقوق بھی بتائے کہ جس کے ذریعے سے ایک معاشرہ بہترین معاشرہ بن سکے۔ اب راستوں کے حقوق کیا ہیں؟ نبی اسلام نے فرمایا، غض البصر، نظر کو نیچے رکھنا، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھنا، یہ راستے کا حق ہے۔ کہ غیر محرمات اگر راستے سے گزرے، تم اپنی مجلس لگا کر بیٹھے ہو، تمہاری نظریں ان کی طرف نہ اٹھیں۔ اور پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے کہ نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اسی طرح مومن عورتوں کے لیے بھی حکم ہے، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ تو راستے کا حق یہ ہے کہ اگر غیر محرمات اس راستے سے گزریں
تو تمہاری نظر کی وجہ سے ان پر گرا نہ گزرے، کہ تمہارا ان کو دیکھنا گرا نہ گزرے، اپنی نظروں کو نیچے رکھ۔ اور دوسرا حق وکف الاذی، اس راستے پر یقیناً لوگ گزریں گے، گزرنے والے کو تکلیف نہ دینا، تکلیف کو روک لینا، یہ راستے کا حق ہے، چاہے اپنی زبان کے ذریعے سے اس پر آوازیں کسنا، یا پھر اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو تکلیف پہنچانا، ہاتھ کے ذریعے، اپنے پیروں کے ذریعے سے تکلیف پہنچانا، کف الاذی۔ اور تیسرا حق ہے ورد السلام، جب کوئی گزرتے ہوئے تمہیں سلام کرے تو تم اس کے سلام کا جواب دو۔ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور راستے کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ گزرنے والا اگر گزرتا ہے اور اسے ضرورت محسوس ہو تو تم اسے نیکی کا حکم بھی دو اور اس کو برائی سے بھی روکو۔ کوئی شخص ہے نیکی سے دور ہے لیکن تمہارے پاس سے گزر رہا ہے تو حق تمہارا یہ ہے کہ اس کو نیکی کی تلقین کرو، اسے برائی سے روکو، یہ راستے کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کو ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اور نبی اسلام نے اپنے فرمان میں واضح فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے دین کا کام لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔